بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حج سن 9 ہجری کا احوال بیان کروں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ درود شریف کا اہتمام کیجیے، جزاک اللہ۔ عرب سمجھتے تھے کہ وہ دین ابراہیم علیہ السلام پر ہیں، اور اس دین کا جو شعار اب تک انہوں نے قائم رکھا تھا وہ بیت اللہ شریف کا حج ہے۔ چنانچہ وہ ہر سال حج کا زبردست اہتمام کرتے تھے، اور اس میں انہوں نے بہت سی تبدیلیاں اور بدعتیں بھی داخل کر لی تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا اور عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر مقرر کیا، تو اس سال انہی کی امارت میں مسلمان اور مشرکین سب نے حج کیا، جیسے کہ وہ جاہلیت میں حج کرتے آ رہے تھے۔ کوئی چیز تبدیل نہیں کی گئی، لیکن اگلے سال 9 ہجری کا حج آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا کہ وہی لوگوں کو حج کرائیں۔ وہ ذی قعدہ 9 ہجری کے اواخر میں 300 اہل مدینہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ قربانی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 اور اپنے 5 اونٹ تھے۔ اس کے بعد سورہ برات کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جس میں ان تمام مشرکین سے عہد توڑنے کا حکم تھا جنہوں نے اپنے عہد کی پاسداری نہیں کی تھی، اور ان لوگوں کو جن کا سرے سے کوئی عہد ہی نہیں تھا 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی کہ اس دوران جس طرح چاہیں زمین میں گھوم پھر لیں، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا۔ البتہ جو مشرکین اپنے عہد پر قائم تھے، اسے توڑا نہیں تھا اور مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کی تھی، ان کا عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر بھیجی کہ وہ حج اکبر کے دن اسے لوگوں تک پہنچا دیں، اور فرمایا کہ میری طرف سے میرا ہی آدمی اعلان کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات زبنان یا ارج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر ہو یا مامور؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مامور۔ چنانچہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حج کرایا۔ جب 10ویں تاریخ قربانی کا دن آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمرہ کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں پر سورہ برات کی ابتدائی آیت پڑھی، جس میں عہد توڑنے، مہلت دینے اور پابندی کرنے والوں کا عہد پورا کرنے کا حکم ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو بھیج کر یہ منادی کرائی کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا، اور نہ کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے۔ وفود، مبلغین اور دیگر اعمال۔ قریش اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کشاش برپا تھی، عرب اس کے نتیجے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ باطل قوت اور فتح کے ذریعے مسجد حرام پر قبضہ نہیں ہو سکتا۔ اصحاب فیل کا واقعہ زیادہ دور کی بات نہ تھی، لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں داخلے کا شرف بخشا اور کفار مکہ پر غلبہ عطا فرما دیا، تو آپ کے رسول برحق ہونے میں انہیں کوئی شبہ نہ رہا۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد آپ کی خدمت میں آنے والے عرب وفود کا تانتا بن گیا، جو آپ کی رسالت پر ایمان لاتے اور آپ کی طاعت کا اقرار کرتے تھے۔ اس طرح لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے، اور تھوڑے دنوں میں اسلامی حکومت کا رقبہ بحر احمر کے ساحل سے خلیج عربی کے ساحل تک، نیز جنوب اردن اور اطراف شام کے علاقے سے یمن اور عمان کے ساحل تک پھیل گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور دور تک پھیلے ہوئے ملک کا نظم و نسق ٹھیک کرنے میں لگ گئے۔ چنانچہ آپ نے مبلغین بھیجے، حکام مقرر فرمائے، صدقات وصول کرنے والوں کو روانہ کیا، اور بندوں اور شہروں کا نظام جن قضاء اعمال کا محتاج ہوتا ہے انہیں فراہم کیا۔ آئندہ سطروں میں ہم انشاءاللہ حسب ضرورت ان سب کا ذکر کریں گے۔
جو وفود रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खदमत में आए, आम अहले सैर के मुताबिक इनकी तादाद 70 से ज़्यादा है। बाज़ अहले इल्म ने इन वफूद की सही तादाद मालूम करने की कोशिश की। ख्वाह रवायत साबित हो या ना हो, तो इनकी तादाद तकरीबन 100 तक पहुँच गई। इन वफूद की आमद फ़तह मक्का से पहले शुरू हो चुकी थी और बाज़ वफूद तो हिजरत के इब्तदाई सालों में आए थे, बल्कि बाज़ हिजरत से भी पहले आए थे। लेकिन इनकी आमद का आम सिलसिला और पे दर पे शक्ल में फ़तह मक्का के बाद 9 हिजरी में शुरू हुआ और ये सिलसिला 10 हिजरी बल्कि इसके भी बाद तक जारी रहा। इसीलिए 9 हिजरी को वफूद का साल कहा जाता है। ये वफूद ज़्यादातर कबाइल के सरदार, रऊसा और अहले हल व अक़द पर मुश्तमिल होते थे और बाज़ औक़ात आदमी तन्हा या छोटी सी जमात के हमरा आता था। फिर इन वफूद के आने का मकसद हर वफद के एतबार से अलग अलग होता था। कोई कैदियों और गिरफ्तारों को छुड़ाने आता था, जैसा कि वफद हवाज़न और वफद तमीम के जिक्र में गुजरा, तो कोई फ़कत अपने लिए या अपने और अपनी कौम दोनों के लिए अमान का तालिब बनकर आया। कोई फ़ख्र मबाहात या मनाज़रे और मजादले के लिए आया। कोई ये गुजारिश करने आया कि इस्लामी लश्कर वापस चला जाए ताकि इसकी कौम पर हमला ना हो। किसी ने आकर अतात और जजिया का इकरार किया। किसी ने आकर इस्लाम में अपनी रग़बत ज़ाहिर की और अपनी कौम से भी इसी तवक्को का इजहार किया। कोई मुसलमान फर्मा बरदार और अपनी कौम का नुमाइंदा बनकर आया और किसी ने इस्लामी तालीमात और अहकाम जानने की रग़बत ज़ाहिर की। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जिस बशाशत और करीमाना अखलाक पर पैदा फरमाया था, इसके मुताबिक आप इन वफूद का इस्तकबाल फरमाते थे, इन्हें खुशकुन तहाइफ से नवाजते थे, इस्लाम की तरगीब देते थे और ईमान और शरीयत की बातें सिखाते थे कि वो अपने पीछे वालों को सिखाएं। दर हकीकत ये वफूद सहराओं में रहने वाले बदुओं के अंदर दीन को तेज़ी से फैलाने का अहम ज़रिया थे। चुनांचे इनके नताइज अखराज व मकासद के तनू और असबाब व वजूह के इख्तलाफ के बावजूद ये होते कि पहले वफद में आने वालों ने इस्लाम कबूल किया, फिर जल्द या थोड़े ही दिनों बाद कौम ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इससे सिर्फ बाज़ वफूद मुस्तस्ना है, मसलन बनु हनीफा और मुस्लिमा कज़्ज़ाब का वफद। अब झेल में चंद अहम वफूद का जिक्र किया जाता है। कबीला अब्दुल कैस का वफद, ये लोग मशरकी अरब के बाशिंदे थे और मदीने से बाहर पहले पहल इन्हीं ने इस्लाम कबूल किया था। चुनांचा मस्जिद नबवी के बाद सबसे पहला जुम्मा इन्हीं की मस्जिद में अदा किया गया, जो बहरीन के जवासी नामी गाँव में थी। बनु अब्दुल कैस का वफद 2 मरतबा आया, एक मरतबा 5 हिजरी में और एक मरतबा वफूद के साल। पहली बार आने वालों की तादाद 13 या 14 थी। ये लोग जब मदीना पहुंचे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो मस्जिद के दरवाजे ही पर अपने आप को सवारियों से दे फेंका और लपक कर खिदमत नबी में हाजिर हुए और सलाम किया। इनके साथ एक शख्स अब्दुल्ला बिन औफ अल अजश था, जो उम्र में सबसे छोटा था। इसने सवारियों के पास रुककर इन्हें बिठाया, सामान इकट्ठा किया, 2 सफ़ेद कपड़े निकाल कर पहने, फिर इत्मीनान से चल कर आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आपने फरमाया, तुम में 2 खसलतें हैं जिन्हें अल्लाह और इसका रसूल पसंद करते हैं, दूर अंदेशी और बुर्दबारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मदीने पहुंचने से पहले फरमाया था कि तुम पर एक काफिला नमूदार होगा जो अहले मशरिक में सबसे बेहतर है, जिसे इस्लाम पर मजबूर नहीं किया गया। उन्होंने अपनी सवारियां थकाईं और अपना तोशा ख़त्म किया। ऐ अल्लाह अब्दुल कैस को बख्श दे। फिर जब वफद आया तो आपने फरमाया, खुश आमदीद हो, ना रुसवा हुए ना नादिम। उन्होंने आपसे ऐसी फैसला कुन बात पूछी जिस पर खुद भी अमल करे और इन लोगों को भी बाखबर करे जिन्हें पीछे छोड़ आए थे। आपने इन्हें 4 बातों का हुक्म दिया, जो ये हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना, दूसरा नमाज कायम करना, तीसरा ज़कात देना, चौथा रमज़ान के रोज़े रखना। अभी चूँकि हज फ़र्ज़ नहीं हुआ था इसलिए इसका हुक्म नहीं दिया। अलबत्ता इनसे ये भी तलब किया कि माल गनीमत से 5वां हिस्सा अदा करें और इन्हें नशा आवर मशरूबात से मना किया जिन्हें वो बकसरत पीते थे, और इन बर्तनों से भी मना फरमाया जिनमें वो ये शराब बनाया करते थे। दूसरी बार वफ़द में 40 आदमी आए जिनमें जारूद बिन अला अब्दी भी थे। ये नसरानी थे।
یہاں آ کر مسلمان ہو گئے اور ان کا اسلام اچھا رہا۔ سعد بن بکر کے رئیس زمام بن سلبہ کی آمد۔ یہ بادیہ جنگل کے رہنے والے اکھڑ مزاج تھے، 2 چوٹیاں رکھے ہوئے تھے۔ مدینہ پہنچے تو مسجد نبوی میں اپنی اونٹنی بٹھا کر باندھی، پھر کہا تم میں ابن عبد المطلب کون ہے؟ لوگوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے قریب آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے پوچھوں گا اور پوچھنے میں آپ پر سختی کروں گا، مجھ پر اپنے جی میں غصہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے سو پوچھو۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا اور اس نے بتایا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ انہوں نے کہا اچھا تو آسمان کس نے پیدا کیے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ انہوں نے کہا اچھا تو زمین کس نے پیدا کی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ پہاڑ کس نے نصب کیے اور اس میں جو کچھ بنایا اس کس نے بنایا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کی اور ان پہاڑوں کو نصب کیا، کیا اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ انہوں نے کہا تو اس کی ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پر ہمارے اموال میں زکوٰۃ ہے؟ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پر سال میں رمضان کے مہینے کے روزے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم میں جو بیت اللہ تک راستے کی طاقت رکھتا ہو اس پر حج فرض ہے؟ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے پیٹھ پھیری اور کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس پر نہ زیادتی کروں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ پھر جب وہ مسلمان ہو کر اور بتوں سے کنارہ کش ہو کر اپنی قوم میں گئے اور اپنی قوم کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے روکا ہے، تو ان کی قوم میں کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت ایسی نہ تھی جو مسلمان نہ ہو گئی ہو۔ پھر انہوں نے مسجدیں بنائی اور نماز کے لیے آذان کہی، لہٰذا کوئی بھی آنے والا زمام بن سلبہ سے بہتر نہ تھا۔ ازرا اور بلی کا وفد۔ سفر 9 ہجری میں بنو ازرا کے 12 آدمی آئے اور قصہ سے اپنی قرابت کا ذکر کیا اور بنو بکر اور بنو خزاعہ کو مکہ سے نکالنے میں اس کی جو مدد کی تھی اسے بتلایا۔ آپ نے انہیں مرحبا کہا اور ملک شام فتح ہونے کی بشارت دی اور کہانوں سے قسمت کا حال پوچھنے اور استھانوں کے ذبیحوں سے منع کیا۔ وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور چند دن ٹھہر کر واپس چلے گئے۔ ان کے بعد ربیع اول 9 ہجری میں بلا کا وفد آیا، یہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے اور 3 دن ٹھہر کر واپس چلے گئے۔ بنو اسد بن خزیمہ کا وفد 9 ہجری کے شروع میں، ان کے 10 آدمی آئے اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ان لوگوں نے سلام کیا، پھر ان کے ترجمان نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے شہادت دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اے اللہ کے رسول آپ نے ہمارے پاس کسی کو نہیں بھیجا، پھر بھی ہم نے آ کر اسلام قبول کر لیا اور بنو فلاح کی طرح آپ سے لڑائی نہیں کی، اور ہمارے پیچھے جو لوگ ہیں ہم ان کے لیے پیغام صلح ہے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، تم کہو کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ اللہ تم پر یہ احسان جتاتا ہے کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے جاہلیت کے کچھ کاموں کے متعلق پوچھا، مثلاً فال گیری کے لیے چڑیا بھگانا، کہانت کرنا اور کنکری مارنا۔ آپ نے ان سب باتوں سے منع کیا۔ انہوں نے رمل کے متعلق پوچھا، آپ نے فرمایا اسے ایک نبی جانتے تھے، اب اگر کسی کا علم اس نبی کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں، اور یہ بات
بات طے ہے کہ اب مطابقت کا جاننا محال ہے اور یہ سارے اعمال غیب میں اندازہ لڑانے کے سوا کچھ نہیں۔ اس وفد نے چند دن ٹھہر کر فرائض سیکھے، پھر واپس ہو گیا۔ اسے طائف سے بھی نوازا گیا۔ تجیب کا وفد، تجیب قبیلہ کندا کی ایک شاخ ہے۔ یہ لوگ اپنے قوم کے وہ صدقات جو ان کے فقراء سے بچ رہے تھے لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خوشی ہوئی اور آپ نے ان کا اعزاز و اکرام کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمارے پاس اس جیسا عرب کا کوئی وفد نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ ایمان کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ لوگ قرآن اور سنتوں کو پوچھتے اور سیکھتے رہے، پھر واپسی کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں افضل ترین تحفے دیے اور پوچھا کہ کوئی آدمی باقی رہ گیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکا ہم نے ڈیرے میں چھوڑ رکھا ہے، وہ ہم میں سب سے کم عمر ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے بھی بھیجو۔ وہ آیا تو عرض پرداز ہوا کہ اے اللہ کے رسول، میں ایسی جماعت سے ہوں جو ابھی آپ کے پاس آئی تھی، آپ نے ان کی ضرورت پوری کر دی، اب میری ضرورت بھی پوری کیجیے۔ آپ نے پوچھا، تمہاری ضرورت کیا ہے؟ اس نے کہا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کرے اور میرے دل کو غنی کر دے۔ آپ نے اس کے لیے مطلوبہ دعا کر دی اور دوسرے ساتھیوں جیسے تحفے کا حکم دیا۔ چنانچہ یہ سب سے زیادہ قناعت پسند انسان ہوا۔ زمانہ ارتداد میں نہ صرف اسلام پر ثابت رہا بلکہ اپنی قوم کو بھی واعظ و نصیحت کی، چنانچہ وہ بھی اسلام پر ثابت رہی۔ بنی فزارہ کا وفد، یہ وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک سے واپسی کے بعد آیا۔ 20 سے کچھ زیادہ آدمی تھے، اسلام کی اقراری اور قحط کے مارے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علاقے کا حال پوچھا تو قحط سالی کی شکایت کی اور عرض کی کہ اللہ سے دعا کر دیں ہم پر بارش برسائے اور آپ ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کر دیں اور آپ کا رب ہمارے لیے آپ سے سفارش کر دے۔ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، تم پر افسوس، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو اپنے رب سے سفارش کروں گا، لیکن ایسا کون ہے جس سے ہمارا رب سفارش کرے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اعلیٰ و عظیم ہے، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے اور وہ اس کی عظمت و جلال سے اس طرح چرچراتے ہیں جیسے نیا کجاوا چرچراتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ممبر پر چڑھ کر اللہ سے دعا کی اور اللہ نے انہیں بھرپور بارش اور رحمت کامل سے نوازا۔ نجران کا وفد، نجران یمن کی حدود پر ایک بڑا سا علاقہ ہے جس کی لمبائی تیز رفتار سوار ایک دن میں طے کر سکتا ہے۔ یہ 73 بستیوں پر مشتمل تھا اور اس میں 1,20,000 جنگی جوان تھے جو سب کے سب عیسائی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسقف کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی۔ وہ خط پڑھ کر گھبرا گیا اور پہلے خواص سے پھر عوام سے مشورہ کیا۔ رائے یہ قرار پائی کہ ایک وفد ارسال کریں جو اس مسئلے کو حل کرے۔ چنانچہ انہوں نے 60 ارکان پر مشتمل ایک وفد بھیجا۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں پہنچے کہ دھاری دار یمنی کپڑے کے جوڑے زیب تن کیے ہوئے تھے اور انہیں گھسیٹ رہے تھے، ریشمی چادریں اوڑھ رکھی تھیں اور سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہ کی۔ انہیں بعض کبار صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ کپڑے بدل دیں اور انگوٹھیاں اتار دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ ہم آپ سے پہلے سے مسلمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اسلام سے 3 چیزیں روکتی ہیں: صلیب کی عبادت، سور کھانے کی عادت اور تمہارا یہ خیال کہ اللہ کے لیے لڑکا ہے۔ انہوں نے کہا، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل کون ہے جو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا ہو؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ پھر تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو کوئی تم سے اس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کرے تو اس سے کہہ دو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو اور خود اپنے آپ کو، پھر مباہلہ کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، پس جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ٹھہرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتیں ان پر تلاوت کی اور انہیں مباہلے کی دعوت دی۔ انہوں نے مہلت مانگی، باہم مشورہ کیا اور کہا کہ اگر یہ واقعی نبی ہیں اور ہم نے اس سے ملامت
کی تو ہمارا کوئی بال اور کوئی ناخن بھی تباہی سے نہ بچ سکے گا۔ چنانچہ وہ جزیہ دینے پر راضی ہو گئے، 1000 جوڑا سفر میں اور 1000 جوڑا رجب میں، اور ہر جوڑے کے ساتھ ایک اوقیہ چاندی یعنی 40 درہم، اور آپ نے ان کے لیے ذمہ امان اور دین کی آزادی منظور فرمائی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ امانت دار آدمی بھیج دیں۔ آپ نے ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا اور یہیں سے ان کا لقب امین الامت پڑ گیا۔ نجران واپسی کے دوران وفد کے 2 آدمی مسلمان ہو گئے، پھر ان میں اسلام پھیلتا گیا یہاں تک کہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ بقیہ حصہ آپ آگے ملاحظہ فرمائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔